الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ رہے ہیں وکیفیتها، ہماری بحث چل رہی تھی تبصرۃ المتعلمین میں الصلاۃ علیہ. 5ویں فصل ہے یہ، غالباً 5ویں فصل ہماری تھی فی غسل الاموات، اور اس میں یہ مبحث رابع ہے الصلاۃ علیہ. کہہ رہے ہیں وَهِيَ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ. جناب شیئر نہیں کیے. اسکرین نہیں دکھ رہی ہے؟ وَهِيَ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ، اور یہ واجب ہے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان میت پر، او بحکمہ، یعنی حکم المسلم، یا جو مسلمان کے حکم میں ہو. یعنی کہنے کا مطلب کہ جو مسلمانوں کے بچے ہیں ان کا حکم بھی ایک مسلمان میت کا ہے. کہنے وَهِيَ، ہِیَ سے یہاں مراد الصلاۃ ہے، یعنی الصلاۃ وَهِيَ تَجِبُ، اور یہ واجب ہوتی ہے عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ، ہر میت پر، مسلم اس کی صفت ہے، ہر میت مسلم پر، او بحکمہ، یا جو ان کے حکم میں ہیں، ممن بلغا، جو لوگ پہنچ گئے ہوں 6 سنین، 6 سال، یعنی وہ حکم ہے جو مسلمانوں کے بچے ہوں گے. او بے حکم ہی سے مطلب کیا؟ او بحکمہ یعنی حکم المسلم، یعنی مسلمانوں کے بچے، وہ کس کے حکم میں آئیں گے؟ مسلمانوں کے حکم میں آئیں گے. او بحکمہ، ہا کی ضمیر پلٹے گی مسلم کی طرف، ٹھیک ہے، چاہے وہ مسلمان کی میت ہو یا ان پر جو مسلمان کے حکم میں آتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے بچے. کون سے بچے؟ کہہ رہے ہیں ممن بلغا، وہ بچے جو پہنچ گئے ہوں 6 سنین، ٹھیک ہے، 6 سال، من اولادہم یعنی اولاد المسلمین. کہہ رہے ہیں ایسے بچے مسلمان کے حکم میں آئیں گے کہ جن کی عمر ممن بلغا، جو لوگ پہنچ گئے ہوں، جن کی عمر ہو چکی ہو 6 سنین، 6 سال، من اولادہم، بشرطے کہ وہ مسلمانوں کی اولاد ہوں. تو کہا ان پر بھی کیا ہو جائے گی؟ نماز میت واجب ہو جائے گی. ذکرن کان او انثی، اچھا جو 6 سال کا بچہ یا جو مردہ ہے اگر مسلمان ہے، بچہ ہے، تو اگر 6 سال کا ہے، اب وہ لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، مذکر ہو یا مؤنث، دونوں کا حکم یکساں ہے. کہہ رہے ذکرن کان او انثی، چاہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث، حرن او عبدا، یا کیا ہوں؟ آزاد ہوں یا غلام. ایسا نہیں ہے کہ آزاد کو کفن پہنایا جائے گا، آزاد پہ نماز پڑھی جائے گی اور غلام پر نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ سب کا حکم یکساں اور برابر ہے. اور دیکھیے کہہ رہے وہ تستحب، اب یہ تو جن پہ جو 6 سال کے ہیں ان پر کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن جو 6 سال کے نہیں ان پر کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں وہ تستحب علی من نقص سنہ عن ذالک، و تستحب، اور مستحب ہے یہ نماز، یعنی نماز میت، علی من نقص، اس پر جو کم ہو. کیا کم ہو؟ سنہ، یعنی اس کی عمر، عن ذالک، عن ذالک سے مراد یہاں کیا ہے؟ عن ذالک سے مراد ہے عن 6 سنین، جو اوپر بیان کی جا چکی ہے کہ اگر ان کی عمریں 6 سال سے کم ہیں تو اس صورت میں نماز میت کیا ہے؟ مستحب ہے. یہ تو ہم نے پڑھا تھا نا.
یہ پڑھا تھا ہم نے. چلیے تھوڑا تیز دیکھتے ہیں. وَأُولَاهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أُولَاهُمْ بِالْمِيرَاثِ، اور ان جناب پر یہاں سے پڑھنا ہے جناب، وہ کیفیت وَكَيْفِيَتُهَا سے پڑھنا تھا. چلیے جب یہاں پڑھ رہے ہیں تو اس کو پورا پڑھ دیتے ہیں. آپ بھی اتنی دیر سے بتا رہے ہیں بیٹا، جہاں ٹائم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں ہم لوگ. کہہ رہے ہیں وَأُولَاهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أُولَاهُمْ بِالْمِيرَاثِ، نماز میں اول ان کے لیے وہی ہے میت کے لیے، اولاہم بالمیراث، جو میت میں اول ہے، یعنی جو میراث کا حقدار ہے، ٹھیک ہے، وہی نماز کا حقدار ہے. والزوج اولا من غیرہ، اور شوہر بیوی کے لیے، بیوی کی نماز پڑھانے کے لیے دوسروں سے اولا ہے، بہتر ہے کہ شوہر اس کی نماز پڑھائے. وَالْحَاشِمِيُّ أَحَقُّ إِذَا قَدَّمَهُ الْوَلِيُّ، اور ہاشمی زیادہ حق رکھتا ہے اس وقت جب ولی اس کو مقدم کرے، آگے بڑھے. اب حکم ہے وَتُسْتَحَبُّ لَهُ تَقْدِيمُهُ، مستحب ہے، لہو سے مراد ہے یعنی للولی، ولی کے لیے مستحب ہے، تقدیمہ یعنی تقدیم الہاشمی، کہ وہ ہاشمی کو مقدم کرے، مع الشرائط، اس صورت میں جب اس کے اندر نماز جماعت کے شرائط پائے جاتے ہوں. والامام اولا من غیرہ، اور امام دوسروں سے اولا ہیں، من غیرہ یعنی من غیر الامام. اگر امام عادل یعنی امام حقیقی، جس طرح سے ہمارے زمانے کے امام 12ویں امام ہیں، اگر وہ موجود ہیں تو وہ سب سے اولا وہ ہیں کہ وہ نماز پڑھائیں. وَوُجُوبُهَا عَلَى الْكِفَایَةِ، وجوبها سے مراد ہے یعنی وجوب الصلاۃ. یہاں کہاں پہنچ جائے گی؟ ہاں کی ضمیر جائے گی یہاں پہ، وجوب الصلاۃ. کیفیت ووجوبها علی الکفایہ، اور نماز کا وجوب یعنی اس کا واجب ہونا کفایے کے طور پر ہے، یعنی واجب کفائی ہے. واجب کفائی اور واجب عینی کا فرق بتایا تھا کہ جو سب پر واجب ہوتا ہے فردن فردن، اس کو واجب عینی کہتے ہیں، اور جو سب پر واجب ہو لیکن کسی ایک کے انجام دینے سے سب پر سے ساقط ہو جائے تو اس کو واجب کفائی کہتے ہیں. واجب کفائی کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، مسجد کا پاک کرنا، امر بالمعروف کرنا، ٹھیک ہے، نہی عن المنکر کرنا، یہ سب کیا ہیں؟ واجب کفائی ہیں. کہہ رہے ان یکبر بعد النیت خمسا، کیفیتها یعنی کیفیت الصلاۃ، کیسے نماز پڑھی جائے گی؟ ان یکبر بعد النیت خمسا، کہ نیت کے بعد 5 تکبیریں کہے، اور 5 تکبیروں کے بعد بینہا یعنی بین التکبیرات ادعیۃ، ان تکبیرات کے درمیان ادعیہ ہیں، دعائیں ہیں. ادعیہ دعا کی جمع ہے. کہہ رہے ان یکبر بعد النیت، کہ انسان تکبیر کہے نیت کے بعد. کتنی تکبیر کہے گا؟ خمسن، 5 تکبیریں. بینہا یعنی بین التکبیرات ادعیتن، اور ان تکبیروں کے درمیان کیا ہوگی؟ دعائیں ہوں گی. افضلها، ٹھیک ہے، اور ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ ان یکبر ویتشہد الشہادتین، کہ انسان تکبیر کہے، ویتشہد، اور شہادت دے. کتنی شہادتیں؟ الشہادتین یعنی 2 شہادتیں. پہلی تکبیر کے بعد کہے گا 2 شہادتوں میں، ایک اللہ کی وحدانیت کی شہادت، اور دوسرے میں رسول کی رسالت کی شہادت. ثم یصلی علی النبی وآلہ علیہم السلام بعد الثانیہ، ثم یصلی، پھر وہ
صلوات پڑھے گا علی النبی و آلہ علیہم السلام، نبی اور ان کی آل پر، بعد الثانیہ یعنی بعد التکبیرۃ الثانیہ، دوسری تکبیر کے بعد، ٹھیک ہے. ثم یدعو للمؤمنین، پھر مومنین کے لیے دعا کرے، بعد الثالثہ، تیسری تکبیر کے بعد. ثم یدعو للمیت، پھر میت کے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے، میت کے لیے دعا کرے. ان کان مؤمنا، کب دعا کرے گا؟ جب وہ کیا ہو؟ مومن ہو. وعلیہ، علیہ سے مراد ہے یعنی بد دعا کرنا، میت پر بد دعا کرنا. علیہ ان کان منافقا، کب؟ جب وہ منافق ہو. واضح؟ اور اس کے علاوہ دیکھیں وَبِدُعَاءِ الْمُسْتَضْعَفِينَ، اور مستضعفین کی دعا کرے گا، کب؟ ان کان منہم یعنی من المستضعفین، جب وہ مستضعفین میں سے ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں یہ کہے گا تکبیرت رابعہ میں وَلَوْ كَانَ طِفْلًا سَأَلَ اللَّهُ تَعَالَى. اب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں تکبیریں وہ ہماری کون کون سی آتی ہیں. مثلا یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَعَلَيْهِ إِن كَانَ مُنَافِقًا، جب دعا منافق ہوگا تو اس کے لیے بد دعا کرنا ہے. یعنی دعا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جب دعا کسی کے لیے کی جاتی ہے تو دعا میں طلب رحمت ہوتی ہے، طلب مغفرت ہوتی ہے میت کے لیے، ٹھیک ہے. اللہم ان ہذہ عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ، ٹھیک ہے. تو ہم وہاں جو اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اس میں میت کے لیے ہم طلب رحمت و طلب مغفرت کرتے ہیں. لیکن وَالدُّعَاءُ عَلَيْهِ جب کریں گے ہم، یعنی اس کے لیے بد دعا کریں گے، علیہ میں نے ہماری بحث یہاں پہ، تو اب اس میں کیا کریں گے؟ ہمیں اس کے لیے عذاب طلب کرنا ہے. اگر منافق ہو اللہ سے عقاب طلب کرنا ہے. جیسے اگر طلب عقاب کے لیے کیا ہوگا؟ جی عقاب کے لیے دعا کون سی؟ ہاں بتا رہے ہیں، ابھی آتے ہیں. مثلا جب مغفرت کے لیے کہیں گے تو کہیں گے اللہم اغفر لہ ورحمہ، ٹھیک ہے، پالنے والے اس کو بخش دے اور اس پر رحمت نازل فرما. اگر مومن ہوگا تو. اگر منافق ہوگا تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے اللہم عذبہ، ٹھیک ہے، بعذابک العلیم، اللہم عذبہ بعذابک العلیم، کہ پالنے والے اس پر عذاب نازل کر اور سخت ترین عذاب نازل کر. تو یہ کس کی ہو جائے گی؟ علیہ کی. اچھا دعائے مستضعفین یعنی جس کا ایمان کمزور ہو، مکمل طور پر اہل بیت کا دوستدار نہ ہو، لیکن ہاں رغبت رکھتا ہو، تو اب اس کے لیے بد دعا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. مستضعفین کی جو دعا ہے وہ پڑھی جائے گی. کیا پڑھیں گے؟ یہ سب چوتھی تکبیر میں ہے. مستضعفین کی دعا ہے اللہم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، کہ اللہم اغفر، پالنے والے بخش دے، للذین تابوا، ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے پر چلے، تیرے راستے کی پیروی کی، وقہم عذاب الجحیم، جحیم کہتے ہیں جہنم کو، اور پالنے والے انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ کب کریں گے؟ جب وہ میت کس میں سے ہو؟ مستضعفین میں سے ہو. اچھا مستضعفین جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مستضعفون سے مراد کون ہے؟ یہ جو مستضعف ہم کہہ رہے ہیں تو مستضعف کہیں گے کس کو؟ مستضعف کہتے ہیں ایسے افراد کے جو حق کی پیروی تو نہیں کرتے، یعنی شیعہ اثنا عشری نہیں ہے لیکن اس کے دشمن بھی نہیں،
جیسے ہمارے برادر اہل سنت کی بہت سی خواتین، بہت سے افراد کہ جو لوگ مکمل طور پر محبت اہل بیت تو نہیں رکھتے یا محبت اہل بیت رکھتے ہیں لیکن ان کی پیروی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن ان سے اہل بیت سے کوئی ایسا فعل بھی انجام نہیں دیتے کہ وہ جس سے اہل بیت سے دشمنی ظاہر ہو، تو ایسے انسان کے لیے پھر ہم بد دعا نہیں کریں گے. کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا کرنی ہے. دعا کرنی ہے کہ پالنے والے اس کی توبے کو قبول فرما، معبود اس پر اس کو بخش دے. اب دیکھیں اس کو ہٹائیں، اس کے لیے کل سوال کریں گے جناب، ٹائم ہو گیا ہے. چلیے تب ٹھیک ہے انشاءاللہ، ایک پوری بحث ہوگی اس کے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو اس کو کل رکھیں گے، ٹھیک ہے. چلیے یہیں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. ارے وہ ہو جاتا لیکن اب کیا ہے نا کہ آپ لوگوں نے شروع میں راغب بولے نہیں، ہم نے یہاں سے شروع کیا تو چلیے اب ٹھیک ہے جمعرات کو انشاءاللہ. نہیں، ہم نے غور ہی نہیں کیا. آئیں جمعرات کو تھے ہی نہیں، ہم سمجھے آگے ہو گئی بحث. ہاں نہیں، جمعرات کو اس میں ہم بھی چلے گئے تھے باہر تو کلاس نہیں ہو پائی تھی. ہاں چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ.